بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام عزیز طلبہ اور طالبات کو امریکن لائف اسٹف کی اردو آن لائن کلاسز کے اندر خوش آمدید۔ آپ کے معلم حافظ محمد احمد رضا آپ کی خدمت میں غزل لے کر حاضر ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے پڑھایا تھا غزل میں حضرت موہانی، ان کا جن میں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، ان کے تشریح میں نے آپ کو کچھ غزل کی پڑھائی تھی۔ میں نے کچھ چیزیں جو تھیں وہ آپ کی ان حوالے سے ڈسکس بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کی شخصیت کیا ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ ان کو رئیس المتغزلین کا لقب ملا اور ان کی کیا جو ہے وہ وجہ شہرت ہے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال تھا، تو میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ جو لفظ استعمال کیا میں نے خدائے سخن کا، وہ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے، میر تقی میر کے لیے۔ اچھا، ان کے لیے رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ان کو۔ اب اصل میں آج کا جو ہمارے اشعار ہیں وہ ہیں پیج نمبر 148 پر، اور 148 پر جو اشعار ہم نے پڑھنے ہیں وہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں شعر ہے۔ پہلے دو اشعار میں عرض کر چکا تھا، آج انشاءاللہ ہم پیج جو اشعار نمبر 3 ہے، 4 ہے اور 5 ہے۔ ذرا اشعار سماعت فرمائیے، کلیات حضرت موہانی سے لیے گئے۔ حضرت موہانی فرماتے ہیں، میں در ماندہ اس بارگاہ عطا کا، میں در ماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں یہ خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ غزل ایک ایسا اسلوب ہے، ایک شاعری میں ایک ایسا توانا درختہ ہے، جب جب اس کو کرنے والوں نے کیا مطلب معاملات کی خیر کر دی، ایک بڑا خوبصورت اس میں جو ہے وہ ذوق پیدا کرتی ہے۔ میں خود بتاتے خود ایز اے لیکچرر اس کو پڑھاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں بینگ اے ٹیچر، کہ میں درماندہ کا معنی خستہ حالت، بے بس، لاچار، میں لاچار اس بارگاہ عطا کا، میں درماندہ، دیکھیں لاچار اس بارگاہ عطا کا، یہ نہیں سوٹ کرتا معنی، پھر بدل لیتے ہیں نا، مطلب کئی معنی ہیں نا، تو جو اس موقع کی مناسبت سے درست رہے گا۔ میں خستہ حالت ہوں اس بارگاہ عطا کا، میں لاچار ہوں اس بارگاہ عطا کا، میں بے آرزو ہوں اس بارگاہ عطا کا۔ اب شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس بارگاہ عطا، جہاں سے عطا ہوتی ہے، یہاں پر لاچار ہو کر آیا۔ جملے پہ غور فرمائیں، شاعر کہتا ہے میں لاچار ہوں اس بارگاہ، میں لاچار ہوں اس بارگاہ عطا سے، جو میں چاہتا ہوں گناہ گار ہوئی خطا ہو گئی ہے۔ اب جملے میں اس نے ایسا الجھا دی ہے کہ مطلب اس لیول پر تھوڑی بات سمجھانا مشکل ہو جاتی ہے بچے کو۔ کہتا ہے میں درماندہ، خستہ حالت، اس بارگاہ عطا کا، ایسی بارگاہ جہاں سے عطا ہو، ایسی جگہ جہاں سے عطا ہوتی ہے۔ عطا سے مراد یہ کہ مثال آپ اپنے بابا جان کے پاس گئے اور کہا، باجی مجھے کچھ روپے چاہیے، تو بابا آپ کو عطا کر دیتے، دے دیتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جہاں سے انکار نہیں ہوتا۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، میں فقیر اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں، اور فقیر کو بھیک چاہیے ہوتی ہے، خطا ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ آسان کر دیا میں نے، اگر ہم کہیں فقیری کی سینس میں لے لیں، بھکاری کی سینس میں لیں، مانگنے والے کی سینس میں لیں، میں مانگنے والا اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں، اور گناہ گار کو صرف معافی چاہیے ہوتی ہے یا گناہوں کی بخشش چاہیے ہوتی ہے۔ ایک خطا ہو گئی ہے، وہ گناہ کیا ہے، تم سے محبت ہو گئی ہے، اب اس محبت کی قضا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں، یا میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں، خطا ہو گئی ہے۔ اور پھر شاعر کہتے ہیں اگلے شعر میں، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت۔ میں اس کو اتنا ایکسپلین نہیں کر رہا، ورنہ میرے پاس تو کوٹیشن اشعار کی لائن لگی ہوئی ہے اللہ رسول کے فضل سے، مگر گزارش یہ ہے کہ چونکہ طالب علم بھی متاثر ہونے چاہیے، میں اپنے ذوق کی خاطر ان کو بور نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا آپ کے پاس امریکن لائف اسٹف کے نوٹس موجود ہوں گے تو آپ نے ان سے وہاں سے تیاری کرنی ہے۔ شعر ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ یہ مطلب آسان لفظوں میں کہہ دوں تو مطلب معنی جو ہے وہ مجازی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں ذرا اس کی سمس اور اس کی رمز اور ہے۔ میں اس کو ذرا آپ کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنی بات ایکسپلین کر سکوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، رتبہ دان تیرا جو رتبہ ہے اور میری محبت کی جو حالت ہے، کہتے ہیں میرے جو لیول ہے محبت کا،
تیرے رتبے کی وجہ سے وہ کیا سے کیا ہو گئی. مطلب وہ ایک خوبصورت شعر تھا، غزل تھی، ایک نابینا شاعرہ تھی، ان کی غزل تھی، مجھے اکثر یاد آتی ہے. کہتی معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. یہ اسی بہار پہ لکھی ہوئی ہے، حضرت موہانی کی بہار پر. کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، دل کی نگری اچانک اجڑ سی گئی، حادثہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے. عشق کرنے کا سوچا نہیں تھا کبھی، باخدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. اور جانے کب کس طرح دل ہمارا صنم آپ کا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. کل تلک جو رہزنی پہ مشہور تھا، رہنما ہو گیا دیکھتے دیکھتے. تو کہتے ہیں تیرے رتبے دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سی کیا ہو گئی ہے. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیرے شوق میں یہ جو محبت کی بات میں کر رہا ہوں وہ کیا معیار رکھے ہوئے ہے، کیا لیول رکھے ہوئے ہیں. شاعر نے کہا تیرے رتبے دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں تیری محبت میں اس قدر آگے نکل آیا ہوں کہ اپنی ہستی کو ختم کر دیا ہے، اور بس تیرے شوق میں کہ تو مل جائے، تجھ سے بات ہو جائے، تیرا خیال ہو جائے، ہر وقت خیال ہے یار ہے، بتا دل تو میرا کچھ نہیں رکھتا. یہ حالت ہو گئی ہے. اور آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. غالب فرماتے ہیں کہ اقرار میں وہ مزہ کہاں جو انکار میں ہے، بڑھتا رہا اصرار ان کی نہیں نہیں سے. تو کہتے ہیں وہ اپنا انکار کرتے رہے، ہم اصرار کرتے رہے. محبت میں جو حالت تھی میری وہ میں جانتا تھا، اور اس رتبے تک پہنچنے کے لیے کیا سے کیا ہو گیا تھا مجھے خود معلوم نہیں تھا. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت. آخری بات ہے، کہتے ہیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا کیا کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہتے ہیں کہ جب ہم اس راہ پہ چل ہی پڑے ہیں تو انتہا بھی دیکھ لیں گے. جب اس راہ پہ چل ہی پڑے ہیں تو ابتدا کیا تو انتہا کیا، اب جو ہوگا وہ ہمارے لیے ہی ہوگا. تو یہ تو شاعری. مزید میں اس کے جو ایم سی کیوز وغیرہ ہیں وہ آپ سے شاید شیئر کر لیتا ہوں، تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ. درجل سوالات ہیں. راحت فضا ہونے کا کیا معنی ہے، اور کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیوں. تو کہتے کوشش بھی کر رہا ہوں. تو کوسین میں دیے گئے موضوع الفاظ سے خالی جگہ پور کریں. لفظ کوسین آپ نے پہلے دفعہ سنا ہوگا، اس کو بریکٹس کو کہتے ہیں کوسین، ٹھیک ہے. تو یہ بھی الفاظ آپ نے حضرت موہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درج ذیل جوابات پر نشان لگائے. ویسے ہم اگر ایم سی کیو اس کو خالی جگہ کو دیکھیں، محبوب کی ڈیش رہنما بن گئی ہے، محبت جدائی آرزو. محبت غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا ڈیش ہو جانا ہے، غیر بدتر بہتر یا بدتر، یہ آپ نے بتانا ہے. اس غزل میں ہم کافی الفاظ کی تعداد ہے، یہ بھی آپ نے بتانی ہے. ویسے اگر میں آپ کو ہنٹ دوں، ہم کافیہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ ہو گئی ہوگی، یہ جو ہے وہ سارے کے سارے ردیف ہیں. ابتدا، ٹھیک ہے. یہ الفاظ جو ہم جو ہے وہ پلہ ہوں، یعنی کہ جن کے آواز ایک جیسی ہو، رہنما. تو دیکھیے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی مل جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت موہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درست جواب دیں. کوئی سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے، رنج مصیبت ناکامی یا حسرت. اب یہ دیکھیں، شاید کہتے ہیں مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو راحت بڑھ گئی ہے. راحت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، بڑھ جانا کسی چیز کا. تو کہتا ہے کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے، رنج یا مصیبت. مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے. تو لفظ مصیبت شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا؟ مسئلہ محبت کا واعظ نصیحت غم میں محبت کی محبوب کی تمنا کو جو ہے وہ رہنما ٹھہرایا. کون سا راستہ ہے جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ باد سر سر صبا ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا. دیار وفا کا جو راستہ ہے وہاں پر باد سر سر صبا ہو گئی ہے. انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ کہ انسان ابتدا کرے پھر جا کے پہنچتا ہے. جہد مسلسل بھی ہے ایسا، یہ ابتدا کرنا شرط ہے کہیں پہنچنے کے لیے. تو قوافی کافیہ کی جمع ہوتی ہے، اور ردیف الگ الگ لکھیے. غزل کے تیسرے شعر اور مقطع کی تعریف کیجیے، مقطع کی تشریح کیجیے. مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو لاسٹ جو اپنے لوگوں نے پڑھا ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کے مطلع کی تعریف بھی دی ہوئی ہے، مقطع کی بھی تعریف دی ہوئی ہے، اور اس کی مثال کے ساتھ وضاحت بھی
دراصل ہے. تو یہ آپ کی تشریحات ہیں. انشاءاللہ آپ نے اس کو تشریحات کو اپنے ٹاپک کے حوالے سے تیار کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.